ویلکم ٹو سلی پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آج بھی ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ سے جڑے بہت سے موضوعات ہم نے جمع کیے ہیں آپ کے لیے. بی پی ایل ہو یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری اسکل کیمپ ہو یا ویمن کرکٹ کے حوالے سے کوئی باتیں ہوں یا بابر اعظم کے حوالے سے کوئی بات ہو جو مجھے کل ایک ٹاسک دیا گیا تھا اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور ایک آئی سی سی کی جانب سے ایک خبر جو انگلش پیپر میں چھپی کہ آئی سی سی شاید سوچ رہا ہے کہ 4 دن کے ٹیسٹ میچز اب ہو جائیں گے, لیکن تمام ممالک کے لیے یہ کلیہ نہیں ہے. اس میں 3 ملک الگ ہیں, انگلینڈ, انڈیا اینڈ آسٹریلیا, اور باقی سارے لوگ الگ ہیں. تو اٹ از دا ری ایمرجنس آف بگ 3 مجھے ایسا لگ رہا ہے, لیکن اس پر ہم بات کریں گے تفصیل اور بھی بات چیت کریں گے. بنگلہ دیش اور سری لنکا کا ٹیسٹ میچ دوسرا روز, بنگلہ دیش نے 490 پلس رنز بنا لیے اور 9 کھلاڑی آؤٹ ہیں. بہت کچھ ہے ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے اور ہمارا مہمان جانا پہچانا تنویر احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز بھول گیا میں, کیا؟ آج چیمپئنز ٹرافی کی بھی سالگرہ ہے. پاکستان نے جو جیتی تھی 2017 میں چیمپئنز ٹرافی سرفراز احمد کی کپتانی میں, اس کی بھی آج سالگرہ ہے, 18 جون 2017 انگلینڈ میں. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے یار, ہے نا. آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں پاکستان میں تو پاکستان میں تو تھے. آپ کیا کر رہے تھے؟ مجھے ابھی تک یاد ہے میں کیا کر رہا تھا. کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نیوز روم میں کام کرتا تھا اس وقت, اور ہم تو بھاگ دوڑ کر رہے تھے, ہماری تو دوڑیں لگ گئی تو میں بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. اور اس سے ایک دن پہلے رات کو ایک انڈین ٹی وی نے مجھے لیا اور اس میں ششی تھرور صاحب جو بڑے مشہور ان کے اوریٹر ہیں, بہت زیادہ بات ان کی کرتے ہیں, ان کے ساتھ میرا ایک مکالمہ ہو گیا تھا. اور چلتے چلتے ہوسٹ نے پوچھا کہ کیا پرسنٹیج آپ دیں گے, تو ششی تھرور صاحب نے بولا 70-30. تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ ششی صاحب, آپ نے ہمیں 70 دے دیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں, لیکن ہوا وہی 70%. بالکل یار, بہت زبردست وہ ون تھی. اور مطلب یعنی مجھے بہت اس میچ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے مجھے بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ جس وقت وہ ٹیم جیتی, ہماری ٹیم جب جیتی تو اس میں کافی لڑکے نئے تھے, ٹھیک ہے, اور ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ پتہ نہیں اس ٹیم کو ہم ہرا پائیں گے یا نہیں پائیں گے, کیونکہ ظاہر پر نئے لڑکے تھے. نو ڈاؤٹ پرفارمنس بڑی زبردست لڑکوں کی جا رہی تھی. انڈیا کو 300 پلس رن اور بنا کے انڈیا کے اگینسٹ 300 رن کرنا, اور جب پاکستان نے کیے بھی تو اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ہم سب کے دماغوں میں یہ تھا کہ لگتا ہے انڈیا کی ٹیم چیز کر لے گی, کیونکہ بیٹنگ لائن اپ بہت بڑی تھی اور وہ بھی کرکٹ بہت اچھی کھیل رہے تھے. پھر اس کے بعد یہی سلسلہ ہر ایونٹ میں چلتا ہے کہ ہم انڈیا سے ہار جائیں گے, کبھی جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے, کبھی جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. تو یہ چیزیں بھی دماغ میں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زبردست وہ کرکٹ کھیلی گئی. پورا ایونٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے, پہلا میچ انڈیا سے ہار گئے, بالکل آپ پورا ایونٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو فائنل میں میچ جیتا آئی تھنک وہ بہت زبردست تھا. نئے لڑکے آپ نے کہا فخر زمان تھے, اس میں شاداب تھے, حسن علی تھے, رومان رئیس تھے, محمد عامر تھے, شاداب خان تھے, فخر زمان تھے, حفیظ تھے, اظہر علی تھے, احمد شہزاد بھی تھے اس میں. خیر احمد شہزاد کا اچھا نہیں گیا تھا, لیکن بہرحال ایک بہت عمدہ یاد ہے. پاکستان کی تیسری آئی سی سی ٹرافی تھی وہ. اس سے پہلے پاکستان 92 میں ون ڈے کپ جیتا, اس کے بعد 2009 میں پاکستان نے جیتی T20 کپ, اور 2017 میں. اتنی بڑی ٹرافی جیتنے کے بعد کپتان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر کس کپتان کی؟ میں نے 3 بات کی. 2017 ہاں صحیح ہے. اس وقت کے دور کے حساب سے نا اس کے خلاف ایک ماحول بن گیا, زیادتی ہوئی, بہت زیادتی ہوئی. چلے خیر, ماضی کے اوراق کو نہ پلٹو, دکھ ملے گا. نہیں, یہ بات نہیں ہوتی. لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا, جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ یار اس کو مت پلٹو, یا لوگ کہہ دیں گے چھوڑو یار پرانی بات ہو گئی, لیکن سمجھ نہیں آتی لوگوں کو, آپ کی کرکٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے ان چیزوں سے. اچھا, آپ کے خیال میں 2017 میں سرفراز کی کپتانی تو خیر 17 کے بعد بھی تھی, 2019 تک کپتانی کی ہے اس نے, وہ ون ڈے کپ میں کپتانی کرنے دی تھی یا نہیں کرنے دی؟ اب یہ صورتحال مجھے نہیں پتا. اس وقت کے کرکٹ بورڈ جن پلیئروں کے آپ نام لیتے ہو نا میرے سامنے, انہی نے آ کے اس کو نکالا نا. کنگ پلیئرز مطلب نام نہ لیں چلیں, کرنٹ پلیئرز ہیں, ابھی بھی ریٹائر ہوئے ہیں, کوچنگ اسٹاف انہوں نے نکالا. چلیں چھوڑو, یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. اب میں مزید کسی پلیئر کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور بات جا رہی ہے. یہ سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک پلیئر جو ہے, ایک کپتان جو ہے جس نے 2017 کا چیمپئن ٹرافی جتوائی, اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ کیوں بار بار کہتا ہوں, میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں, اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد آپ کو کپتان نہیں ملا کوئی,
دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. کپتان تو اس کے بعد سے نہیں ملا, ٹھیک ہے. بابر اعظم کو بھی بڑا لمبا رن دیا. نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں, کپتان نہیں ملا, اس کو ہٹا کے ہم نے بابر کو کپتان بنایا. ٹھیک ہے, بابر کے لیے بھی جلدی تھا وہ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو چلاتے اور 2-3 سال 4 سال اگر وہ کپتانی کرتا, اس کے بعد بھی حالانکہ وہ ٹیم میں آیا, لیکن کہیں بٹھایا گیا, کسی سیریز میں کھلایا گیا, کبھی کوئی کوچ اس کو پسند کر رہا ہے, کبھی کوچ کے ساتھ ناراضگیاں, کبھی کس کے ساتھ ناراضگیاں, کبھی کیا کبھی کیا کوچ, کبھی پانی پلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. تو اگر اسی کو آپ 3-4 سال اور جانے دیتے تو آپ کے پاس ایک کپتان اور بھی ریڈی ہو سکتا تھا, اسی کے ساتھ کپتانی, اسی کے انڈر کھیلتے. ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں, ایسا انڈیا میں جو قریب ترین مثال ہے وہ انڈیا کی ہے. گنگولی سے دھونی سے آگے کپتانی ٹرانسفر ہوئی ہے. دیکھیں آپ اس چیز کو اگر اس طرح بولے نا کہ یہ سسٹم جس جگہ پہ ہوتا ہے وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. جو سسٹم سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, جو کرکٹ جس کنٹری میں سسٹم سے چل رہی ہوتی ہیں, اس جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کپتان کو پورا ٹائم دیتے ہیں, اس کے انڈر میں دوسری کپتانی کرتا ہے. تو سرفراز احمد کا کچھ قصور تو تھا, اس کی پرفارمنس, اپنی پرفارمنس اس معیار کی نہیں تھی, یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار پلیئر کا قصور ہے. ہر جگہ, ہر دفعہ, ہر کسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں پلیئر کا قصور ہے. بھائی پلیئر اگر قصور کر رہا ہے, آپ کی نظر میں کرنا شروع کرتا ہے, یا کوئی اس کی غلطیاں ہوتی ہیں, تو کیا اس کے پیچھے کبھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کس وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ بھائی ہر پلیئر کے ساتھ ایسا ہوا ہے یار. جاوید میں آپ سے یہی بڑی کہہ رہا ہوں نا, اگر جاوید بھائی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو کیا کسی نے سوچا گیا جاوید بھائی کے ساتھ ایسا کیوں اور کس نے کیا؟ یہاں پہ پرابلم یہ ہے, یا اور ہمارے پلیئروں کے ساتھ, یا اور جتنے بھی پلیئرز ہیں بڑے بڑے نام, ان کے ساتھ ہر کھیل میں ایسا ہوتا ہے. ہر کھیل میں تقریباً ایسا ہوتا ہے. کہاں پہ؟ پاکستان میں. ہاکی میں اب سہیل عباس ہے, پاکستان میں ہوتا ہے نا, پاکستان کی کنٹری میں تو نہیں ہوتا نا. کی بات کر رہا ہوں میں صرف یہاں کی بات کر رہا ہوں, سسٹم میں آتی ہے نا ساری چیزیں. ابھی آپ ہاکی کی مثال لے لو نا یار, ابھی میں ایک جگہ پہ تھوڑی دیر پہلے ایک ہاکی کے پلیئر کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا لڑکوں کو ڈیلی ہی نہیں مل رہی. ڈیلی لڑکوں کو پیسے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ سوچو اتنا بڑا ایونٹ وہ کھیلنے گئے ہوئے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو اولمپئن پلیئر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ بھی سپورٹس, یہ ہمارا سپورٹس کا شو ہے نا, اس میں ہم اگر تھوڑی سی ڈسکس ہاکی یا ان کے لیے سپورٹس کی بات کر کے لڑکوں کو فائدہ ہو جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اولمپئن بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہا کہ لڑکوں کو ڈیلیاں نہیں مل رہی, تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنی مشکلات ہیں. ڈیلیاں نہیں مل رہی. ہاکی کا جو اس سے پہلے کوچ تھا, یہ سارا سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. سک فرائیڈ ایکمین جو کوچ تھا, اس کے پیسے نہیں تھے, اس کو دینے کے پیسے نہیں تھے, اس کی 8-9 مہینے کی تنخواہ تھی, پھر وہ چھوڑ کے عمان چلے گئے. اس کی تنخواہ اب تو خیر مل گئی ہے, لیکن ہاکی کا ذکر انہوں نے کیا, وہ کر دوں کہ آج پاکستان کا نیوزی لینڈ سے میچ تھا اور پاکستان کو شکست ہو گئی, لیکن پاکستان نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے پاکستان کی ٹیم, کیونکہ اپنے گروپ میں پاکستان دوسرے نمبر پر فنش کیا ہے پاکستان نے. تو گڈ لک. گول کی صورت میں گول زیادہ شاید کیے اس وجہ سے, پاکستان سیمی فائنل میں 9 گول کیے, اس کی وجہ سے شاید سیمی فائنل میں پاکستان پہنچ گیا. تو یہ اچھی خبر ہے, بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, FIH کا ایونٹ ہے, فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی, جو ہاکی کی نگراں ہے دنیا بھر میں. اب آ جاؤ جی, اب کہاں سے شروع کروں؟ پروگرام تو اب شروع ہوگا, کہاں سے شروع کروں؟ ایک کام کرے, آپ ادھر آ جائیں, میں ادھر چلے جاتا ہوں, ایسے شروع کر لیتے. ایسے نہیں, میں نے کل آپ نے مجھے کیا, چلے یار بریک لیتا ہوں, پھر اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تنویر کو بھی سوال کروں گا.